الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور میری معزز ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے کیا معنی آتے ہیں؟ بندگی. اپنے پروردگار کے سامنے اپنی بندگی کو ظاہر کرنا، جھکنا، سلنڈر ہو جانا کہ اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں اور ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے ہماری زندگی کو سرنڈر کر رہے ہیں. عبادت اور خدا کی بندگی دنیا کی ہر مخلوق کو جبری طور پر اس میں لگا دیا گیا ہے. انسان اور جنات کو اختیار دیا گیا کہ تم اپنے اختیار سے یہ کام کر کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے تم کو عقل سے نوازا ہے. ساری کائنات اللہ کے حکم کے تحت لگی ہوئی ہے. لگنا تو انسان کو بھی ہے، اگر نہیں لگا تو کسی نہ کسی دن سے ہی خدا کے حکم کے سامنے جھکنا تو پڑے گا. اگر بالکل نہیں جھکنا چاہا، ایک وقت وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ
اللہ کے حکم سے جان نکالنے کے لیے آ جائے گا، جب تو بالآخر انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہی ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس انسان کے اندر دو چیزیں عنصر اور مادے کے طور پر موجود ہیں۔ پہلی بات انسان کا جسم، یہ انسانی زندگی کا پہلا عنصر ہے، اور دوسری چیز جس سے انسان بنا ہے وہ روح ہے۔ تو ایک آدمی یا ایک انسان، ایک مرد و عورت اگر بنتے ہیں تو وہ اپنے مادی جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے سے بنتے ہیں، اور اللہ پاک نے انسان کے جسم کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کو حوالے کیا۔ حوالے کرنے کا مطلب اس کی رسائی وہاں تک بآسانی ہو سکتی ہے۔ انسانی جسم کو ضرورت تھی پانی کی، غذا کی، ہوا کی، دھوپ کی، روشنی کی، کپڑوں کی۔ اللہ نے آسمان اور زمین، بلکہ زمین کی تہ تک اور آسمان کی بلندیوں تک کائنات ساری کی ساری اللہ نے انسان کے جسم اور اس کی جسمانی ضروریات اور اس کی غذا اور وہ تمام چیزیں جو جسم تقاضا کرتا ہے، ان چیزوں کے پہنچانے کے لیے اور ان چیزوں کو انسان تک آنے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، اور وہ ساری کی ساری مخلوق کام کر رہی ہے۔ انسان کو روزی روٹی مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، دھوپ روشنی مل رہی ہے، اور بہت ہی اچھے سے اچھے طریقے پر آدمی دن بدن جسمانی راحتوں کے خاطر ترقی کرتے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے روح سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو اس کو بطور غذا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کائنات میں اللہ نے فضاؤں اور ہواؤں میں اس کو نہیں رکھا، بلکہ روح کی غذا سے متعلق اور روح کی غذا کی خاطر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ بتلا کر چلے گئے۔ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور آپ کے اقوال بھی اللہ کے کرم اور احسان سے ہم تک محفوظ ہو کر آئے ہیں، اور رب کریم نے اس میں تمام چیزوں کو واضح کر دیا۔ تو جیسے جسم کی کچھ غذائیں، کچھ ضرورتیں ہیں، ایسے ہی کچھ غذائیں، کچھ ضرورتیں انسانی روح کی بھی ہے۔ جب جسم کو غذا ملتی ہے تو جسم پرسکون رہتا ہے، تو جب غذا روح کو ملے گی تو روح بھی پرسکون رہے گی، ورنہ تو روح بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ ان روحانی غذا اور روحانی غذاؤں میں سب سے اہم ترین چیز ایمان، اور ایمان کے بعد فرائض۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز ایمان چاہیے، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان،
وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ روحانی غذا ہے۔ ایمان کے بعد کے جو فرائض ہیں، اقامت الصلاح نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاہ زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کی جس کے اندر سکت اور قدرت ہو وہ حج ادا کرنا۔ یہ روحانی غذا ہے۔ جب تک آدمی اس کے اندر ناقص رہتا ہے، روح کا سکون بھی ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ بلکہ آدمی 3 وقت اگر کھاتا ہے، 1 وقت نہ کھائے، تو جیسے وہ کمزوری کا، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا جسم، ایسے ہی ان فرائض میں کچھ کمی کوتاہی رہتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے روح ایک بے چین اور بے قرار کیفیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر عمل سے متعلق سبق سکھایا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر شریعت ہم کو کسی قسم کا سبق نہ دے رہی ہو۔ ہر جگہ ہم کو سبق مل رہا ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اوڑھنے کا طریقہ، مال کمانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، ہر جگہ اللہ نے ہم کو شریعت کے ذریعے سے، نبی پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو درس دیا ہے۔ اب جب اللہ کی جانب سے تو اتنا سبق ملا ہے، تو اب ہمارا ذمہ اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بندگی کو مکمل طریقے سے بجا لائیں۔ تو آدمی 3 چیزوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے ہر شخص اپنی زندگی میں۔ ایک تو اپنے جان، اپنا مال، اپنی عزت اور آبرو۔ اور شریعت کے احکامات بھی ایسے ہیں، خدا کا مطالبہ کہ تم بندگی کرو تو اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی اور اپنی آبرو سے بھی۔ اپنی جان سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دن میں 5 وقت اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو خدا کے حوالے کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے جسم اور جان کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور اپنی آبرو، آدمی اپنے گھر میں یہاں رہتا ہے، اپنے علاقے میں رہتا ہے، اپنے وطن میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے گھر میں بڑے ہی عزت اور فخر کے ساتھ رہتا ہے، شاندار سے شاندار کپڑے استعمال کرتا ہے۔ لیکن وہی حج کا حکم ہوا تو اللہ نے کہا اپنے وطنوں کو چھوڑو، ایک پردیسی مسافر بن کے تم یہاں پر آؤ، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں، نہ سلا ہوا کپڑا پہنو، اور جسم کا کچھ حصہ دکھاؤ۔ یعنی جو چیزیں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آبرو کے منافی سمجھی جاتی ہے، عزت کے مخالف سمجھی جاتی ہیں، منافی سمجھی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی عزت کو قربان کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالی حج کے اندر اس بندگی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے مال کے ذریعے سے بندگی، زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنا کمایا ہوا جو پیسہ ہے اس میں کا کچھ حصہ اپنے غریب، مسکین اور تنگ دست، محتاج، ضرورت مند بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے ان تک پہنچا دو۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام نے مال سے متعلق ایسی تعلیمات امت مسلمہ کو دی ہے کہ کہیں بھی مال اکٹھا کرنے کی بات پوری شریعت مطہرہ میں نہیں۔ پوری شریعت مطہرہ میں مال جمع کرنے کے کوئی مسائل نہیں، مال جمع کرنے کے تو مسائل ہی نہیں۔
مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، رمضان کا موقع ہے، امت مسلمہ زکوٰۃ دے رہی ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے دینے ہی کا مسئلہ ہے. اور پھر اس سے کچھ آگے بڑھے، عید الفطر کا موقع آیا تو وہاں پر بھی صدقہ فطر دینے ہی کا مسئلہ ہے. اور کچھ آگے بڑھے، قربانی کا مسئلہ آیا، وہاں پر بھی دینے ہی کا مسئلہ ہے. حتیٰ کہ آدمی وہ سارا پیسہ اپنے یہاں اکٹھا رکھ کے گیا، خوب محنت کر کے کمایا، اب وہ پیسہ جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا بس اس کو بھی دینے کا حکم ہے، وارثین میں اس کو ہی بانٹ دو، تقسیم کر دو، ختم کر دو. تو پیسہ جمع کیا جائے، مال جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، شریعت مطہرہ میں کہیں بھی اس کی نظیر نہیں، اس کے مسائل ہی نہیں، اکٹھا کرنے کی بات ہی نہیں. نیکی ہے، اکٹھا کرنا چاہو تو تم اس کو اکٹھا کرو، یہ اصل چیز. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یعنی اللہ کا کلام اور اس پر عمل کر کے اپنے نیکیوں کو بڑھانا، یہ ایسی چیز ہے ساری دنیا والے جو جو چیزیں اپنے یہاں جمع کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے چیز بہتر ہے. تو خدا کی بندگی جہاں جسم سے ہو رہی ہے وہاں اپنے مال سے بھی بندگی ظاہر کرنا چاہیے. اب یہاں اللہ نے قرآن کریم میں اس کا جو حکم دیا ہے تو اتنی بہترین تعبیر اور ایسے بہترین الفاظ کہ وہ الفاظ ہی خود آدمی کو آمادہ کرتے ہیں کہ ارے یہاں تو خدا کے حکم کو بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اے لوگو خرچ کرو اس مال کو جس مال میں ہم نے تم کو نائب بنایا ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے. ایک سوال ہے، آج سے 100 سال پہلے یہاں پر کون تھا؟ اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو مال ہے آج سے 100 سال پہلے یہ مال کس کے ہاتھوں میں تھا؟ اور پھر ایک سوال ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد یہ جگہ کس کے ہاتھوں میں رہے گی اور یہ مال کس کے ہاتھوں میں رہے گا؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ چیز ہماری ہے ہی نہیں. یہ دنیا جب سے بنی ہے، یہ سونا چاندی، یہ پیسہ روپیہ تو اس دور سے ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ سونا چاندی، یہ پیسہ روپیہ اس وقت تک رہے گا. بس یہاں آنا ہے اور جانا ہے. تو درمیانی مدت میں کچھ مال اللہ تعالی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں. اب کیسے دیے ہیں؟ جیسے اللہ کی معیشت تھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. بس ہم نے دنیا میں معیشت کو تقسیم کیا تو ہم اپنی مشیت کے اعتبار سے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. بعضوں کو بلند رتبہ دیا اور بعضوں کو کم رتبہ دیا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. تو اب میرے بھائیوں اور میری بہنیں، آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی کیسے ہیں کہ لوگوں تم دو اس مال میں سے جس مال کے سلسلے میں ہم نے تم کو نائب بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے، خدا کا کرم ہے کہ ہم کو دیا ہے. اور ورنہ تو بہت سارے ہماری نگاہوں میں ایسے بھی ہیں جو بہت کچھ کرتے ہوئے بھی ان کے ہاتھوں کے اندر مال نہیں، ان کے ہاتھوں میں روپیہ پیسہ نہیں، ان کے ہاتھوں میں سونا چاندی نہیں. ایک طرف تو اللہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور دوسری طرف کلام الہی میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کریم میں سے جو تم کو آسان ہو جتنا ہو سکے تم سے پڑھتے رہا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ کے معنی بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو جو دو
قرض حسنہ کے طور پر دو۔ قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ یعنی وہ لوٹ کر تم کو ہی آنے والا ہے، یہ نہیں کہ بس دے دو اور بھول جاؤ، ہم کو اس کی ضرورت پڑی، ہم محتاج ہو کے آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ہم کو بھیک دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کو تم قرض حسنہ کے طور پر دو کہ وہ مال اور اس کا نفع سارا کا سارا لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ اور اللہ نے بتا دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی تم دو گے، آگے بڑھاؤ گے، تجدوہ عند اللہ خیرًا، اللہ کے یہاں اس کو بہت بہتر پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑا پاؤ گے۔ تو قرض حسنہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملے لا رہے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا دو کہ اس دینے کا نفع لوٹ کر تم کو ہی آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ یہیں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے، وہ اصل تو آخرت میں آئے گا۔ تجدوہ عند اللہ خیرًا وأعظم اجرا، کہ اللہ کے یہاں تم اس کو پاؤ گے بہتر سے بہتر اور اجر میں سب سے بڑا پاؤ گے۔ اور اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واستغفر اللہ، نماز بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، نیتوں کو درست رکھتے ہوئے ادا کرو، پھر بھی اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ان عملوں کے اندر ریاکاری ہو جائے اور یہ اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں، نہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اللہ کے دربار میں نیکی کا وزن بڑھتے چلا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق قرآن کریم کی جہاں پر یہ آیتیں ہیں ترغیب سے متعلق، اور وہیں زکوٰۃ نہ دینے والے سے متعلق بھی بڑی سخت قسم کی وعیدیں قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں، کیوں؟ حرص، لالچ، خرچ کرنے کا مادہ نہیں، بخالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، حرص میں، حرص کے خاطر اور جمع کرتے چلا گیا آدمی، صرف خدا کے راستے میں اس کو جہاں خرچ کرنا تھا وہاں پر خرچ نہیں کیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکریم حبیب اللہ وقریب من اللہ، کہ سخی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، والبخیل عدو اللہ بعید عن اللہ، اور جو بخیل کنجوس قسم کا ہوتا ہے، مال کی محبت میں اتنا کہ خدا کے حکم کو بھی پامال کر رہا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتا رہے ہیں ان کو جو لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے ہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کب اور کیسے ہوگا؟ میدان محشر، قیامت کے دن، جب اس آگ کو، جب اس سونے اور چاندی اور اس مال کو آگ میں خوب تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کو تپایا جائے گا. فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی، ان کے بازو اور ان کی پیٹھوں کو اس تپائے ہوئے سونے چاندی کے ذریعے سے داغا جائے گا. دنیا میں چولہے میں تھوڑا سا اگر چرکا لگ جائے انسان بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. وہ تو معمولی سی آگ کا. جہنم کی آگ وہ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی، اور عذاب دینے کے لیے دنیا میں تو انسان کے ساتھ حفاظت والے فرشتے ہیں، حتی الامکان اس کو بچاتے ہیں. تو خدا کی حفاظت، فرشتوں کی حفاظت میں رہتے ہوئے ذرا سی غفلت میں اگر تھوڑا سا اگر چرکا لگ جائے تو اتنی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب خود فرشتے اور رب ذوالجلال عذاب دینے کے لیے اگر جلائیں گے اور چرکے دیں گے تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح اس کا کیا عالم ہوگا اور کیسی خطرناک قسم کی تکلیف ہوگی. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور فرشتے داغتے ہوئے یہ کہتے جائیں گے کہ یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے اپنے لیے، لو اب مزے چکو اس مال کے جس کو تم اپنے لیے دنیا میں جمع کرتے تھے. تو آدمی بچاتا رہا صرف حرص کے خاطر. ملا کیا؟ جب انتقال ہو گیا قبر میں تو کوئی سونا چاندی لے جا کے ڈالیں گے نہیں، بس وہ پیچھے وارثین کے اندر رہ گیا. اب اگر وہ نیک ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر وہ اس پیسے کو اگر غلط کاموں میں استعمال کریں تب تو علمان الحفیظ. تو پتہ چلا کہ آدمی خدا کے احکامات سے جو اعراض کر رہا ہے وہ اپنے بخل اور حرص کی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. بخیل عدو اللہ، اللہ کا دشمن اور اللہ سے بہت دور. علامہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بخیل اور بود زاہد و بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل اگرچہ کہ بحر و بر یعنی خشکی اور تری کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی اگر وہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اعراض کر رہا ہے اپنے بخل کی وجہ سے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل بر و بحر کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو کر بھی اپنی بخالت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو جہاں پر زکوٰۃ کے ترغیب سے متعلق خدا کا کلام اتنا ترغیب دیا، وہیں نہ دینے والے پر بھی اتنی سخت قسم کی وعیدیں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تو بے تحاشا احادیث اس سلسلے کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں جو خرچ کرنا ہے تم یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اللہ نے اس کی مثال دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ زمین میں ایک دانہ ڈالا، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانے کی برکت سے اللہ تعالی 7 بالیاں اگاتے ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو ایک دانہ ڈالا، اللہ نے اس کے عوض میں 700 دانے اس کو عطا کیے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ایسے ہی ہے. 1 روپیہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ ایک ہے، جب اللہ اس کا نفع لوٹا کر تم کو دیں گے تو وہ 700 اس کو بنا کر دیں گے. اور 700 ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے دگنا تگنا کر کے اس کو اور بڑھاتے ہیں اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب وہ اضافہ کہاں ہوگا؟ آدمی کا اپنا خلوص، آدمی کا اخلاص، کیا للہیت اور کیا درد کے ساتھ وہ راہ خدا کے اندر دے رہا ہے. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام کے احکامات اور یہ تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ علیہن، ان کے دلوں سے تو مال کی محبت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی. ان کے یہاں مال اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خزانے کے یہاں گئے اور کہنے لگے یا دنیا غری غیری، کہ اے دنیا تو مجھے نہیں، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی. پھر حکم دیا کہ جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا غربا کے اندر لوٹا دیا جائے. سارا کا سارا غربا میں لوٹا دیا جاتا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست مالدار قسم کے صحابی تھے، دنیا سے جب گئے ہیں اتنا چھوڑ کر گئے جس کی حد نہیں. جب تجارتی قافلہ ان کا جاتا تھا شام مصر وغیرہ کو، کتابوں میں لکھا ہے کہ نفع جب لے کے آتے تھے تو کوئی ایک آدھ بیگ میں چند پیسے وغیرہ نہیں، بلکہ اشرفیاں اور درہم یعنی سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اونٹوں کے قافلے پر لاد کے لائے جاتے تھے. اونٹوں کے قافلے آتے تھے صرف اشرفیاں اور دراہم لے کر. کام کیا تھا؟ بس لٹانا ہی لٹانا ہے. صلح حدیبیہ میں کتنے شریک تھے؟ اتنے تھے، چلو ان کو میری جانب سے آج یہ ہدیہ کر دو. جنگ بدر میں کتنے شریک تھے؟ اتنے تھے، چلو ان کو میری جانب سے ہدیہ کر دو. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی صحابی آئے اور اپنے فقر و فاقے کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی بھیج دیے، کہے جاؤ ابن عوف کو میرا سلام کہہ دینا. بس وہ صحابی آئے حضرت ابن عوف کے پاس. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور فجر کے بعد کا وقت تھا، دستک دیے تو اچانک اندر سے کچھ آواز بڑی محسوس ہو رہی تھی، یعنی لگ رہا تھا کہ اندر کسی قسم کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو وہ صحابی خاموش ہو گئے جو سائل بن کر آئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آخر یہاں گھر میں تو لڑائی چل رہی ہے، میں کیا مانگ سکتا ہوں اس وقت میں. وہ کان لگا کر سنے کچھ دیر، تو اندرونی بحث چل رہی تھی گھر میں، تو وہ چپ چاپ چلے گئے. اللہ کے رسول کے پاس پھر جا کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، گھر میں تو کسی قسم کی کچھ بحثوں بحث چل رہا ہے. وہ آوازیں باہر تک آ رہی تھی تو میں خاموش چپ چاپ آ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں چلے جاؤ، کیا حرج کی بات. وہ گئے. پھر انہوں نے دستک دی. حضرت ابن عوف آئے، پوچھا کہ کیا منشا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ علیہ السلام مجھے آپ کے پاس بھیجے ہیں اور آپ سلام عرض کیے ہیں. حضرت ابن عوف سمجھ گئے، ان کو بلائے، گھر میں بٹھائے، خیریت دریافت کی، حالات پوچھے، مہمان نوازی کی، زبردست قسم کا دسترخوان ان کے لیے لگوایا گیا. اور پھر جب وہ جانے لگے تو ان کے لیے کہے کہ آپ کے لیے باہر کچھ سامان رکھا ہوا ہے، لیتے جائیے. لکھا ہے کتابوں میں سائل صحابی کو اتنا نوازے کہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا. اتنا سامان کہ حضرت ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی اس کو لے جاؤ، تم اپنے نہیں اپنے سارے خاندان کے فقر و فاقے کو ختم کرو. اتنا نوازنے کا مزاج تھا حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہ جو ساحل صحابی تھے وہ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ میں معذرت خواہی کے ساتھ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں جب پہلی مرتبہ گھر پہ آیا، دستک دیا تھا تو کچھ جھگڑے کی سی آواز آ رہی تھی. میں کیا جان سکتا ہوں کہ وہ جھگڑا کیسا تھا؟ وہ اصل میں سن لیے تھے چند آوازیں. ہوا یہ تھا کہ چراغ جل رہی ہے، صبح کی روشنی ظاہر ہو گئی اور چراغ نہیں بجھائی گئی. تو گھر میں جو لوگ چراغ بجھانے والے تھے ان پر حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس رہے تھے. تو سائل صاحب ہی پوچھنے لگے
اللہ نے تم کو اتنا نوازا ہے بس ذرا سے چراغ کے تیل پر آپ ایسا برہم ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس وقت حضرت ابن عوف نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ مجھے اور آپ کو سونے کے پانی سے لکھ لینے کے قابل کا ہے. جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے بھائی، میں نے اپنے لیے کمانا اور اپنے لیے دنیا کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا. اپنے لیے دنیا کمانا ہی میں نے چھوڑ دیا. میری ساری کی ساری کمائی دین، اسلام اور اسلامی بھائیوں کے خاطر. میں تو اتنا ہی استعمال میں لاتا ہوں جتنا ضرورت کے بقدر ہو. میں جو اپنے گھر والوں پہ برس رہا تھا تیل کے ضیاء پر، اس لیے نہیں کہ میں بخیل ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ اس تیل سے سلسلے میں مجھ سے حساب لے لے تو میں کیا جواب دے سکوں گا. یہ تھی ہماری صحابہ کی زندگی اعمال سے متعلق. حضرت جابر بن عبداللہ اپنے گھر پر آئے، کچھ پریشان اور بے چین سے محسوس ہو رہے تھے. ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، کچھ بے چینی اور بے قراری محسوس ہو رہی ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ پیسہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی، رات کا وقت تھا، کہ ارے جب ایسی بات ہے تو راہ خدا میں خرچ کر دیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے تو سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. اپنے غلاموں کو بلائے اور چند اشرفیاں دیے اور کہے کہ اس کو غربا کے اندر تقسیم کر کے آؤ. رات 6 لاکھ اشرفیاں اس وقت میں خرچ کر دی گئی. وہ کہنے لگے اب جا کے الحمدللہ مجھے ایک سکون اور ایک اطمینان مل رہا ہے. ایسی زبردست قسم کی قربانیاں، کیا مردوں میں کیا عورتوں میں. عورتیں ترغیب دے رہی ہیں کہ خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں تاکہ سکون اور اطمینان ملے. یہ خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تھا، یہ صدقہ فطر کا پیسہ نہیں تھا، بلکہ سکون کو حاصل کرنے کے خاطر، اپنے شوہر کے اطمینان کو دیکھنے کے خاطر ایک بیوی اپنے شوہر کو ترغیب دے رہی ہے کہ جائیے نفل صدقہ راہ خدا میں خرچ کر کے آئیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سکون اور اطمینان کو نصیب کریں گے. سکون اور اطمینان، ایمان وہ دولت ہے جو دنیا کی بڑی سی بڑی سلطنتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی. اور وہ سکون اور اطمینان روح کو نصیب ہوتا ہے. ہم اپنے جسم کو سنوارنے کی، بنانے کی پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. بچانے کی کوشش، بنانے کی کوشش، سنوارنے کی کوشش، ہر قسم کو، ہر اعتبار سے جسم ہی کو سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ارے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر سکون نہیں. ارے سکون جسم سے تعلق نہیں رکھتا، سکون اور اطمینان کا تعلق تو روح سے ہے. اور یہ روحانی غذائیں، جہاں نماز پڑھنا ایک غذا ہے، روزہ رکھنا ایک غذا ہے، زکوٰۃ دینا بھی روح کی ایک بہت بڑی غذا ہے. آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی جانب سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو جو رب کریم پیسہ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ پیسہ لینے پر بھی قادر ہے. جانا تو طے ہے پیسہ، تم خود اپنی خوشی سے آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں دے دو تو وہ تمہارے لیے بچ گیا. اگر تم اپنی خوشی سے راہ خدا میں خرچ نہیں کیے، کہیں تو ڈاکٹر کے حوالے ہو رہا ہے اور کہیں تو مقدموں کے حوالے ہو رہا ہے، کہیں کورٹ کچہری کے حوالے ہو رہا ہے، اور کہیں چور اور ڈاکوؤں کے حوالے ہو رہا ہے، کہیں تو ظالم حکومتوں کے حوالے ہو رہا ہے. پیسہ جا تو رہا ہے. پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کیا ہمیشہ کے لیے رک جائے، اس کو تو جانا ہی ہے. فرعون اور شداد کے ہاں سے چلا گیا جو خدائی دعویٰ کر کے گئے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے آئے، کیسے کیسے جا رہے ہیں، کیسے کیسوں کی کیا کیا حالت تھی. اللہ نے ایمان اور دین کی بنیاد پر کہاں سے کہاں تک ان کو اٹھا لیا، اور کیسے کہاں سے کہاں تک تھے، لیکن اللہ بے ایمانی اور بددینی کی وجہ سے کہاں ذلت اور خاری کے دلدل کے اندر اللہ نے ان کو پھنسا دیا ہے. تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کی فضیلتیں اور اہمیتیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات ہماری طرف آ رہے ہیں اس کی کچھ وضاحت تھی. اب زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں اور آپ
جس کو مالدار سمجھتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں مالدار ہے، لیکن شریعت دیکھیے کیسی چیز، کتنے تھوڑے سے مال پر بھی شریعت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ بھی مالدار ہے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 362 ملی گرام چاندی۔ آج کل چاندی کا جو ریٹ چل رہا ہے 600 650 روپے گرام، اس اعتبار سے اگر ہم اس کو ضرب دیں گے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی تو 38 سے 40 ہزار روپے بس۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ 38 سے 40 ہزار روپے کا جو مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 38 سے 40 ہزار پیسہ، سونا، چاندی، سامان تجارت، اس کے بقدر جو پیسہ ہے، جو بھی مالیت کسی کے یہاں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ ایسا ہو کہ 1 سال اس پر گزرا ہو۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اتنا پیسہ بھی آدمی کے مالدار ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کا بینک بیلنس، لاکھوں کا پیسہ پڑے ہوا ہو، یہ ہم اپنی حرص کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اتنی قیمت، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس موجود ہے، سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سال گزرنے کا جو مفہوم ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آدمی پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنے کی شرط ہے، مال پر نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے پاس ابھی تک کچھ پیسہ نہیں تھا، سونا چاندی نہیں تھی، تو میں ابھی سونا خریدا ہوں اور یہ میری ضرورت سے زائد میرے یہاں موجود ہے، 1 سال اس پر گزر گیا اور وہ نصاب کے بقدر تھا، تو اب میرے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ پھر دوسرا سال رمضان سے 1 ہفتہ پہلے مثال کے طور پر میں نے اور 5 تولے سونا خریدا، تو اب یہاں سوال ہے کہ ان 5 تولوں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو بعضے لوگ غلط فہمی سے کہتے ہیں کہ نہیں، ان 5 تولوں پر چونکہ سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں، ایک مرتبہ آپ کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ سے 1 دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ذمے میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے پہلی مرتبہ مال پر سال گزرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط، نمبر 1 تو مسلمان ہونا، مسلمانوں ہی پر تو زکوٰۃ واجب ہے، اور نصاب کا پورا ہونا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسہ، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے سامان تجارت کی شکل میں ہو، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ عاقل بالغ، گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے یا ایک چھوٹی سی بچی ہے تو بہت سارے بچیوں کے گلے میں بچپن ہی میں ہار ڈال دیتے ہیں اور کان کے بالیاں لگا دیتے ہیں، پیروں میں چین پہنا دیتے ہیں، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا دیتے ہیں۔ وہ پہنا دیا گیا ایسے کہ وہ مال اس بچی ہی کا ہے، تو اب زکوٰۃ نہیں۔ بعضے ماں باپ اپنے لیے ہی رکھتے ہیں، اپنے لیے نہیں، کہتے مال میرا ہی ہے، بس میں بچی کو پنا رہی ہوں، تو یہاں پر تو زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ مال تو میرا ہے، بس میں بچی کو پنا رہی ہوں، تو یہاں زکوٰۃ واجب ہے۔ جہاں بچی کے حوالے کر دیا گیا،
یعنی یہ بچی اس کی مالک بن گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے بچی تو ہماری ہے نا بھائی، پیسہ تو جو بھی ہمارا ہی ہوگا. اس کو سمجھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس بچی کا انتقال ہو جائے تو اس بچی کے اتنے مال میں الگ سے وراثت تقسیم ہوگی. اس طریقے سے وہ مالک بن جاتی ہے. تو ایسی جو ملکیت والا مال ہے وہ بچی کا مال ہے، وہ نابالغہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. تو بالغ کون ہے، نابالغ کون ہے؟ جس پر نماز ہے وہ بالغہ ہے، اور جس پر نماز نہیں ہے وہ نابالغہ ہے. بعض مسائل پوچھتے ہیں کہ اگر کرائے کے گھر ہیں یا کہ کرائے کی دکانیں ہیں وہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو آمدنی آتی ہے وہ پیسہ اگر محفوظ ہے اور سال گزرنے کے بعد جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں تو وہ پیسہ اگر محفوظ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں جوڑا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور زکوٰۃ کا مال کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اپنے سے اوپر نہیں دینا چاہیے اور اپنے سے نیچے نہیں دینا چاہیے، آزو بازو دے سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ایسے ہی اوپر تک. اور نیچے نہیں دینے چاہیے. باپ اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دینا چاہیے، ماں اپنا بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتی ہے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے ہیں، پوتا پوتی نہیں دے سکتے ہیں. بازو میں دے سکتے ہیں کا کیا مطلب؟ بھائی بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں، بہن کے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور خالہ زاد کو دے سکتے ہیں، پھوپھی زاد تایا زاد کو دے سکتے ہیں. ان تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بس اوپر نہیں جانا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے. دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو واجبی طور پر جن کی ذمہ داری خرچے کی اللہ نے آپ کے ذمے میں رکھی ہے، ماں باپ ان کا خرچہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ذمے میں لازم، میرے بچے ان کا خرچہ تو باپ کے ذمے میں لازم ہے، تو ان کا خرچہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جائے گا، اس کے علاوہ سے ان کا پیسہ دیا جائے گا. اچھا، وہاں پر بھی ایک بات اس بات کو مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں. اگر وہ خود صاحب نصاب ہے اور آپ یہاں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مستحق ہی نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو صاحب نصاب کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جس کا یہاں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسہ یا اس کے بقدر سونا یا اس کے بقدر تجارت کا مال ہے، اس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے. تب ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بہت بڑی خرابی چل رہی ہے. شادیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. ارے وہ غریب بچی کی شادی ہے، کہتے زکوٰۃ کے پیسے وہاں دے دیں گے. اب وہ بچی کے یہاں 1 تولہ سونا اگر موجود ہے اور آپ یہاں پر بچی کی شادی ہے بلکہ اور پیسے دے رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پر، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی وہاں پہ. ارے پھر کیسا؟ وہ غریب ہے نا بیچاری، کیا کریں گے اس کو؟ زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے دینا ہے صرف. وہ 2,500 میں ہی سارے غریبوں کا خیال کرنا ہے آپ کو. اگر آپ کو اپنی غریب بچی کی شادی ہے، وہ 2,500 کو اگر آپ چھوڑیں گے تو ابھی دنیا کا پیسہ ابھی آپ کے یہاں باقی ہے 77,500 ابھی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. اس سے دیجئے نا، زکوٰۃ ہی سے لگ جائے کہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے پیسے میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غربا کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، وہ ضرورت مند تک پہنچانا چاہیے. ہاں البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس گھرانے میں دینا چاہ رہے ہیں اس گھر کی عورت کے یہاں تو مال ہے، سونا چاندی موجود ہے، لیکن اس کا شوہر تنگ دست ہوتا ہے،
وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر کو دے سکتے ہیں، بیوی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یا ہے کہ شوہر کے پاس بھی پیسہ ہے، عورت کے یہاں مال بھی ہے اور ضرورت کے بقدر ہے، چل رہا ہے، لیکن حالات کے مارے ہوئے تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے گھر میں کوئی بالغ بچہ ہے جس کے یہاں مال نہیں، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ کوئی بالغ بچی ہے، اس کے یہاں کوئی مال نہیں ہے، سونا چاندی نہیں، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، فلانے گھر کے اندر لوگ پریشان حال ہیں، تو پریشان حال تو شوہر ہے، پریشان حال بچہ ہے، پریشان حال بچی ہے، پریشان حال بیوی بھی ہے، لیکن بیوی کے یہاں سونا چاندی ہونے کی وجہ سے اگرچہ کہ تھوڑا ہی صحیح 1 تولہ سونا بھی ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہے ارے نہیں وہ گھر میں لوگ پریشان ہیں بلکہ زکوٰۃ کے پیسے گھر میں بھیج دے رہے ہیں۔ یہ گھر میں کس کو دے رہی ہیں؟ گھر کی عورت تک پہنچ رہے ہیں پیسے، وہ اب اس کی مالکہ بن گئی، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے ان معاملات میں۔ ایک اور دوسری خرابی آج کل جو دیکھنے میں آ رہی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب بچوں کے اسکول کی فیس بھر دے رہے، اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ایک عمل تملیک بلا عوض، کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ غریب اور محتاج ہے، پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ اس کا مالک بن جائے، وہ جو چاہے کرے۔ اب کوئی ضرورت مند بندہ یہاں سے دہلی جانا چاہ رہا ہے، میں اس کا ٹکٹ کٹا کے اس کو دے دوں، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ پیسہ مستحق کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ اس کا مالک بن جائے، اس کی ملکیت میں آئے گی تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ ہاں البتہ اگر اس پیسے کے بدلے میں اگر کوئی سامان آپ خرید کے دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامان اس کی ملکیت میں جا رہا ہے۔ ملکیت میں جانا بلا کسی عوض کے یہ ضروری ہے۔ گھر کی خادمہ کام کرنے کے لیے آتی ہے، رمضان میں اس کو آپ اپنا کام کا پیسہ دیتے ہیں، 3000 روپے مثال کے طور پر پیسے ہیں، رمضان کے مہینے میں 6000 روپے دے دیے زکوٰۃ کے، یہ بلکہ کہ یہ رہنے دیجئے، 3000 روپے وہ ویسے لیتی تھی اور 3000 آپ بطور انعام کے دے رہے ہیں۔ اگر آپ 6000 زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کی صرف 3000 ہی زکوٰۃ ادا ہوئی، اور 3000 کے تو آپ اس سے عوض حصول کر چکے ہیں نا، وہ تو آپ کے گھر میں خدمت کر چکی ہے آ کر۔ نہیں، اس کو جو پیسہ دینا ہے وہ الگ پیسہ دے دیجیے، آپ اس کی خدمت کا الگ پیسہ بالکل، اور زکوٰۃ کا بالکل الگ پیسہ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہوئے بعضے لوگ احسان جتاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں کہہ کے دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ جس کو آپ مستحق سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ذرا اچھی تعبیر دے دیجئے، اچھے الفاظ کہہ لیجئے، رمضان کا ہدیہ ہے، عید کا تحفہ ہے، کچھ ایسا آپ کے بچوں کے لیے ہماری جانب سے کچھ عید میں تحفہ ہو جائے، ہدیہ ہو جائے، اس طریقے سے کہہ کے دینا چاہیے۔ ورنہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے کہہ کر دیتے ہیں تو اس میں تو سامنے والے کی تحقیر ہوتی ہے، جو اچھی بات نہیں۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ جو خرابیاں ہیں بڑی خطرناک طریقے سے، چونکہ ناواقفیت اور جہالت ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کی زکوٰۃ الحمدللہ اچھی نکلتی ہے لاکھوں میں، ہمارے ایک چاچا غریب ہیں، تو ہم سارے مل کر پیسے اکٹھے کر کے اپنے چاچا کو ہم زمین دلائے، گھر نہیں تھا ان کے پاس، اور پھر اس پر گھر کی تعمیر کریں گے دوسرے سال میں، کیا ہمارے لیے اس طریقے سے کرنا جائز ہے؟ یہ سوال انہوں نے جو کیا تھا وہ اس پس منظر میں تھا کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ، صدقات کا جو پیسہ ہم دیتے ہیں، اس کے زیادہ تر اولین مستحق تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ ہر خاندان اپنے اپنے رشتہ دار میں جو غریب قسم کے ہیں ان کا خیال کر لیں گے تو ان بیچاروں کو دوسروں کے یہاں ہاتھ پھیلانے کی کیا نوبت آئے گی؟ تو جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو دینا ہے۔ تو وہ 6 بھائی یہ سمجھ گئے کہ غریب محتاج کا مطلب ہم سے غریب، ہم سے غریب نہیں، شریعت کے نظر میں جو غریب ہے وہ۔ تو سب بھائیوں کے یہاں پیسہ، ذاتی مکان تھا، تعمیر تھی، وہ ایک بھائی کے یہاں نہیں تھی،
میں نے پوچھا کیا ان کا کاروبار ہے؟ کہنے لگے ہاں کاروبار ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ سب بچے نوکری پہ ہے۔ تو پھر گھر کیوں بنا کے دے رہے ہیں؟ نہیں، ذاتی گھر نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے بنا کے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے میں تو رشتہ داروں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ارے رشتہ دار کا خیال بھی اس وقت جب کہ اس کے یہاں نصاب کے بقدر پیسہ نہ ہو، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ ارے پھر وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے ارے کیا بھائی، اب ہم اپنے پیسے سے اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے تو کسی اور کو کیسا دیں گے؟ تو میں نے وہاں بھی یہی کہا تھا، ارے جو 2.5% ہے آپ کے مال کا 40واں حصہ ہے، ابھی تو 39 حصے باقی ہے نا، اس سے دو اپنے رشتہ داروں کو، کیا عرض کی بات؟ جو آپ کو اور ضرورت مند سمجھ میں آ رہا ہے اس سے دینے میں کیا عرض کی بات؟ زکوٰۃ ہی میں سب کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا بالکل خیال کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں مدارس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے بعد مدارس کو دینا زیادہ بہتر۔ کیوں؟ رشتہ داروں میں اگر زکوٰۃ کا پیسہ جاتا ہے تو وہاں پر دو خوبیاں ہوتی، ایک تو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے مستحق کو، اور دوسرے صلہ رحمی بڑھ رہی ہے، رشتے ناطے کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور مدارس میں اگر پیسہ جاتا ہے تو اس سے بھی دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے، اور دوسرے اشاعت دین میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو رہا ہے۔ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی بقا کا جو ذریعہ ہے اس میں ہمارا بھی حصہ لگتا ہے۔ مساجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، افطار پارٹی نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دعوتیں کرا رہے ہیں رمضان میں زکوٰۃ کے پیسوں سے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا یہ جو مسائل ہیں پوچھ کر جہاں ہم پیسہ لگا رہے ہیں بالخصوص زکوٰۃ کا، چونکہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جیسے نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، روزے کا مسئلہ ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ویسے ہی کچھ مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہ ہو کہ میں اپنا مال ہے سمجھ کے میں جیسے چاہے دے دیا یا دے دی، اب یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے ان سب چیزوں میں علماء سے مسائل پوچھ کر قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں، اور ہماری یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ عورتوں کے زیور کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ شوہر پر ہوتی ہے یا خود عورت پر ہوتی ہے؟ مال جس کا زکوٰۃ اس پر۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر کا اگر مال ہے زکوٰۃ شوہر پر ہوگی، عورت کا اگر مال ہے تو زکوٰۃ عورت پر ہوتی ہے۔ یہ مسئلے کو اور کچھ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ دارالافتاء میں مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی ہوئی تو ہمارے شوہر مجھ کو کچھ سونا ڈالے تھے، یہ ایک لفظ ہے، انہوں کتنا سونا ڈالے، یہ ایک مبہم اور ایک مجہول لفظ ہے۔ یہ دیکھیے جہاں بھی ہو اس سلسلے میں تو وضاحت ہو جانی چاہیے۔ شوہر کا ڈالا ہوا جو مال ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اس بات کی صراحت کر دے، اگر نہ کیا تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے صراحت کر لے کہ یہ مال کے مالک کون ہیں، میں ہوں کیا آپ ہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں یہ میری جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے تو اب عورت اس کی مالک بن گئی۔ شوہر کہے کہ نہیں یہ تو میرا مال ہے، میں پہننے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، تبرع کے خاطر آپ استعمال کیجئے، حرج کی بات نہیں، لیکن مال تو میرا ہے، تو ویسا جو پیسہ، ویسا جو مال ہوتا ہے، ویسا جو زیور ہوتا ہے، جہاں شوہر نے کہا کہ یہ تو میرا ہے، استعمال کے لیے صرف دے رہا ہوں، زکوٰۃ شوہر پر واجب ہوگی، اسی کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، عورت پر اس کی زکوٰۃ بالکل واجب نہیں۔ اور جو زیور عورتوں کا اپنا ہوتا ہے، یعنی شوہر بھی کہہ دیا کہ نہیں تمہارا ہے، اس کے ماں باپ شادی میں ڈال دیے، وہ اس کا اپنا ہو گیا، اس کی زکوٰۃ تو خود عورت پر در حقیقت لازم اور ضروری ہے۔ اب عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے ادا کریں گے، ہم کمانے جا رہے کیا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ سال بھر جو پیسہ ملتا ہے اپنے اخراجات کو روک کر ہی صحیح زکوٰۃ کے فریضے کا خیال کر کے کچھ بچا لینا چاہیے،
اور پھر اس سے زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر اپنی جانب سے یہ کہا کہ تمہاری جانب سے میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، اب شوہر جا کر اس کی جانب سے زکوٰۃ کا پیسہ نکالا اور دے دیا، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے، شوہر عورت سے کہے کہ تمہاری جانب سے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور عورت کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یا یہ کہ عورت کو معلوم تو ہو کم سے کم کہ شوہر دے رہا ہے میری جانب سے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ ہے۔ ورنہ اگر عورت کو معلوم ہی نہیں ہے اور شوہر اپنی جانب سے دیتے جا رہا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ خود آگے بڑھ کے دوسرے کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنانا چاہیے۔ عورت بیٹھی ہے صرف اپنے فریضے سے غافل، کچھ احساس نہیں، ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی تو کتنی ہوئی کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہیں، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل عام ہے۔ ایک اور بات میں یاد آ گئی، یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلو بھئی ایک 20,000 دے دیں گے اس بار زکوٰۃ میں، دے دیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دیے۔ نہیں، یہ نہیں زکوٰۃ کا مطلب۔ سونا کتنے تولے، کتنے گرام، کتنے ماشے، کتنے ملی گرام، چاندی کتنی، پیسہ کتنا، زکوٰۃ جس دن ادا کی جا رہی ہے اس دن آپ کے پرس میں، جیب میں، تابدانوں میں، ڈبوں میں، جہاں جہاں جو جتنا پیسہ، حتیٰ کہ اگر غلے میں بھی پیسہ ڈالا گیا ہے تو غلے میں کتنے پیسے ہیں، وہ سارے کے سارے کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کا 40واں حصہ نکالا جائے گا، بغیر حساب کیے کہ صرف کچھ پیسے کو یوں ہی یہ کہہ دیے کہ چلو اس سال 20,000 دے دو، اس سال 50,000 دے دو۔ نہیں، اس سے زکوٰۃ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی جانب سے اگر شوہر اگر ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ ان کی اجازت سے، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک صاحبہ مجھ سے پوچھنے لگے، وہ بیوہ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتی ہوں، میں تو بیوہ ہوں۔ تو میں کہا آپ کے پاس کچھ سونا چاندی ہے؟ کہنے لگے کیا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی 3 تولے کی چین ہے۔ ارے خالی نہیں ہے، وہ 3 تولے کی چین ہے، شریعت کی نظر میں ڈبل ٹیبل مالدار ہیں آپ خود۔ تو نہیں، سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے۔ چاندی نہیں تو پیسے تو ہوں گے نا کچھ بھی۔ ارے پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں، اور پیسے رہتے تو اتنا ٹینشن کہیں کو۔ ارے نہیں کچھ تو ہوں گے نا۔ نہیں، صرف 20,000 روپے ہے۔ ارے 20 وہی چاندی کی شکل میں ہے، اور یہ سونا ہے، خود آپ کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جس شخص کے ذمے میں زکوٰۃ واجب وہ خود صاحب نصاب ہو، وہ کسی اور کی زکوٰۃ کیسے لے سکتی؟ اور حیرت کی بات ہے، لوگ بھی یہ کہہ کر کے بیوہ ہے، بیوہ ہے، بیوہ ہے پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ ارے بھئی بیوہ ہے، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کا کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے جو اور اتنا سارا دیا نا، 40واں حصہ چھوڑ کر ماں باپ کیا، جو اس میں سے دیجیے نا آپ بیوہ کو، آپ ضرورت مند سمجھ کر اس میں سے مدد کیجیے، اس میں سے نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ عام طور پر گھر میں کام کرنے والی آتی ہے اور وہ اکثر غیر مسلم ہوا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ ضرورت مند جو مسلمان بھائی ہے ان تک پہنچ کر آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو دینا ہے دیجیے، اللہ نے اور دیا ہے 40ویں ہی میں، سارا جتنوں کو دینا ہے سب کا حق اس 40ویں میں کیوں؟ اللہ نے جو اور مابقیہ دیا ہے اس میں سے کچھ اور دینا چاہیے۔ برتن دھونے والی کو بونس سمجھ کر زکوٰۃ دینا، بونس آپ کچھ گفٹ بول کر دے دیجئے، ہدیہ بول کر دے دیجئے، اس کا حق الخدمہ کے عنوان سے نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی کام آپ کے سامنے یا آپ کے پاس کسی نے کچھ کام کیا اور آپ وہ اس کا عوض دے رہے ہیں، تو یہ جو عوض دے رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ وہ عوض میں دیا نہیں جاتا ہے، اور بونس جو دیتے ہیں وہ عوض سمجھ کر ہی دیا جاتا ہے کہ سال بھر یہ ہمارے یہاں کام کیے تو سال کے آخری مہینے میں ان کو آج دگنا معاوضہ ہم دیں گے، تو وہ بونس آپ زکوٰۃ کے پیسے سے دیں گے تو در حقیقت وہ تو عوض کا ہوا۔
یا تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ دیکھیے بونس وغیرہ ہمارے یہاں نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کا حق الخدمہ ہے، پیسے دے دیجئے، اور اس کے بعد جو آپ انعام اپنی جانب سے دینا چاہ رہے ہیں ہدیہ سمجھ کے زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے دیجئے، لیکن اس کو اس کا حق سمجھ کر جو دیا جاتا ہے یہ دینا صحیح نہیں ہے۔ روزے کا فطرہ، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، بعض لوگ روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہوتے ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، تو روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ روزے کا فدیہ دینے، روزہ نہ رکھ کر روزے کا فدیہ دینے کی اجازت اس وقت ہے، اس مرد اور عورت کو ہے کہ اب روزہ رکھنے کی سکت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے، یعنی کہ نہیں اب بس ختم، روزے کی سکت بالکل بھی نہیں ہے، سکت ختم، ڈاکٹر کہہ دیے کہ نہیں اب تم روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، ایسے شخص کے لیے فدیے کی بات ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے جو بہنیں امید سے ہیں، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا تو لوگ کہہ رہے فدیہ دے دو بھائی، کیا ہے؟ ارے نہیں، کیا زندگی بھر کے لیے روزے سے مایوس ہو گئے؟ نہیں، ابھی تو چند ماہ کے لیے آپ کو ڈاکٹر منع کیا ہے، اس کی آپ قضا کر سکتے ہیں، قضا کیجیے۔ روزے کی ایک ادا ہے، ایک قضا ہے، اس کے بعد کا نمبر ہے فدیہ۔ روزہ رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں جو موجود ہیں، نہیں رکھ سک رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی عارضہ ہے، کوئی مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، چھوڑ دیجئے، سفر پہ چھوڑ دیجئے، لیکن قضا کریے۔ اور قضا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 30 دن کے آپ روزے رکھتے چلے جائیے، بلکہ پوری زندگی میں 30 روزے مکمل کیجئے، ایک ایک کر کے کر لیجیے، ایک مہینے میں ایک روزہ، ایک مہینے میں ایک روزہ، ایک مہینے میں ایک روزہ، 3 سال میں جا کے ایک رمضان کی قضا کیجیے، کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن قضا تو کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکا، وقت آگے چلا گیا، زندگی کے آخری دہلیز پر اگر ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب مایوسی ہو چکی ہے، اب روزہ رکھنے کی سکت جسم میں بالکل بھی نہیں، اب ہے نمبر فدیے کا۔ ایسے ہی ہماری جو ماں بہنیں رمضان کے جو ان کے ایام میں روزے نہیں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا قضا کا تو نام و نشان ہی آج کل چلا گیا۔ گزشتہ زمانے میں گھروں میں دیکھا جاتا تھا کہ نہیں آج فلانے روزہ ہے، آج تو گھر میں عورت روزہ ہو، پتہ نہیں وہ کون سا معزز اور باشرافت گھرانہ ہوگا۔ آج تو فرض روزے جو ذمے میں قضا ہو گئے ہیں، ان قضا روزوں کا ذرا برابر دھیان تک بھی نہیں۔ میری ماں بہنوں، یہ چیزیں ایسے ہی معاف ہونے والی نہیں، فرض ہیں، فرض، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کریں گے، پوچھا جائے گا، ضرور سوال ہوگا، ضروری ہے کہ اس کی قضا کریں۔ اگر نہ کر سکے اب تک تو زندگی کے سارے قضا ایام کا حساب کر کے آخر عمر میں فدیہ دیں۔ آپ کو میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یا ایک مرد اپنے ذمے میں فرض جو قضا روزے تھے اس کا فدیہ نہیں ادا کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ ان روزوں کی وصیت، ان روزوں کے فدیہ دینے کی وصیت کرے۔ اگر کوئی بندہ اس کی وصیت بھی نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، اس کے وارثین اس کے جانب سے حساب کر کے فدیہ ادا کریں، اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے تو امید نہیں ہے کہ اللہ پاک قبول کریں گے۔ فریضہ آپ کا ہے، اللہ نے موقع دیا تھا کہ ادا کرو، نہیں ہو سکا پوری زندگی میں کبھی تو قضا کرو، نہیں ہو سکا فدیہ دو، نہیں ہو سکا کم سے کم مرنے سے پہلے وصیت تو کر کے مرو۔ اتنی غفلت فرض سے، اتنی غفلت کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں گئی، یہ تو اللہ کے یہاں بہت بڑے مواخذے کی چیز ہے، اس کا بھی خوب خیال کر لینا چاہیے۔ بالخصوص جو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں جو بالکل فریش ہو چکے ہیں، ان کے جانب سے تو فدیہ آگے بڑھ کے بچوں کو ادا کرنا چاہیے، ان کے فرائض کا خیال کر لینا چاہیے۔ وہ ساری ہماری زندگی میں ہر چیز کا ہر ممکن طریقے سے انہوں نے ہمارا خیال کیا،
آج ہم ان کے فرائض سے بھی غافل ہوں، یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔